نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی کہ فہم قرآن۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس وقت جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حقیقی آزادی کا ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے حقیقی آزادی کے 10 ایپیسوڈ بیان کر چکا ہوں۔ 10ویں ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر جذباتی طرز فکر سے سماجی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں حل ہو سکتے، اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے 11ویں ایپیسوڈ میں یہ بتاؤں گا کہ سماجی مسائل جذباتی طرز فکر سے بھی حل نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، سماجی مسائل جو ہیں وہ جذباتی طرز فکر سے بھی حل نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے، وجہ کیا اس کی؟ اب میں اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان جغرافیائی طور پر عالمگیریت کے ایک جھنڈے تلے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ جی ہاں، دنیا کے تمام انسان جو ایک سپیشی سے تعلق رکھتے ہیں نا، سب انسان ہیں، تو دنیا کے تمام انسان جغرافیائی طور پر عالمگیریت کے ایک جھنڈے تلے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 257 کے لگ بھگ ممالک موجود ہیں۔ 257 جغرافیائی لحاظ سے دنیا کا اتنے حصوں میں بٹ جانا مسائل حل کرنے کے جذباتی طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ہر انسان کے جذبات الگ ہیں، ہر قوم کے جذبات الگ ہیں، ہر ملک کے جذبات احساسات الگ ہیں، ہر فرد کے جذبات احساسات الگ ہیں، ورنہ انسان سب آدم کی اولاد ہے، انہیں اکٹھا رہنا چاہیے، اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تمام انسان جغرافیائی طور پر عالمگیری تک ایک جھنڈے تلے جمع ہو سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہے، ایک سپیشیز سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہر انسان کے اپنے جذبات ہیں، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کے اپنے جذبات ہیں، اپنے احساسات ہیں۔ ہر قوم کے الگ الگ جذبات احساسات ہیں، امریکہ والوں کے الگ جذبات ہیں، پاکستانیوں کے جذبات احساسات الگ ہیں، برطانیہ والوں کے اس سے مختلف ہیں، انڈیا والوں کے اس سے مختلف ہیں۔ تو لہٰذا عالمگیریت کے جھنڈے تلے تمام انسانوں کو جمع ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب انسان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ آگے دوسری بات سمجھے، نمبر 2 پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان ایک سماج اور ایک قوم بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، دوسرے پارہ میں یہ ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب انسان ایک ہی فرقہ تھے، فرقہ تھے۔ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں، یہ دوسرے پارہ سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اب اس کے برعکس ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ملک ایک علیحدہ اور الگ تھلگ قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک قوم کی حیثیت میں دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں سارے کے سارے انسان، لیکن ہر ملک ایک علیحدہ اور الگ تھلگ قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی، برطانوی، فرانسیسی، جرمن، چینی، روسی، ہندوستانی، مصری اور پاکستانی قومیتیں مسائل کو جذباتی طرز فکر سے حل کرنے کا بین ثبوت ہیں۔
ہر قوم اپنے جذبات کے طور پر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتی، اکٹھے ہو کر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے تمام انسان تیار، دنیا کی تمام اقوام اور دنیا کے تمام انسان اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، مختلف اقوام کے درمیان پائے جانے والے سماجی مسائل اور جھگڑے جذباتی طرز فکر ہی کا نتیجہ ہے۔ جذباتی طرز فکر ہم رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم الگ الگ ممالک کی صورت میں موجود ہیں، الگ الگ اقوام کی صورت میں موجود ہیں۔ دنیا میں بے شمار اقوام ہیں، 257 ممالک ہیں۔ تو نمبر 3 پہ آگے میں ذرا تھوڑا سا چلتا ہوں کہ پوری دنیا ایک آئین اور ایک نظام حیات کے تحت زندگی گزار سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا آئین دوسرے ملک کے آئین سے مختلف ہے۔ امریکہ کا آئین کچھ ہے، پاکستان کا آئین کچھ اور ہے، برطانیہ میں تو خیر آئین ہی نہیں ہے، باہر کے ہندوستان کا آئین کچھ اور ہے، دیگر ممالک کے آئین کچھ اور ہے، ہر ملک کا آئین الگ تھلگ ہے۔ جی ہاں، تو مختلف ممالک کے آئینوں کا مختلف ہونا مسائل حل کرنے کے لیے جذباتی طرز فکر کے استعمال کی طرف دلالت کرتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہم اپنے مسائل کو جذباتی طرز فکر سے حل کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہر ملک کا آئین الگ ہے، ہر ملک کا آئین الگ ہے۔ تو اپنے اپنے آئینوں کی وجہ سے مختلف ممالک کے اہداف مختلف ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنے اہداف، اپنی دلچسپیاں، اپنے مقاصد، اپنی بہتری، اپنی فوائد جو ہے ہر ملک کے لیے وہ الگ الگ رکھتا ہے، ہر ملک کی الگ سوچ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح اپنے اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہونے والے لڑائی جھگڑے، رنجشیں، کدورتیں اور پیدا ہونے والے دیگر سماجی مسائل جذباتی طرز فکر ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ سب جذباتی طرز فکر ہے، ان کے درمیان مڈ بھیڑ ہو رہی ہے، مختلف ممالک کے درمیان، اقوام کے درمیان، افراد کے درمیان مڈ بھیڑ، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں دنیا میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسائل کو جذباتی طرز فکر سے حل کیا جا رہا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر اگلی بات کو آپ سمجھیں کہ دنیا کے تمام انسان ایک تہذیب اور ایک ثقافت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک کلچر کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ایک آدمی پینٹ پہن رہا ہے دوسرا شلوار ضرور پہنے، وہ بھی پینٹ پہن سکتا ہے، یا پینٹ پہننے والا شلوار بھی پہن سکتا ہے، شلوار بھی زیب تن کر سکتا ہے وہ کرنا چاہے تو، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں کر رہا۔ اپنی زندگیوں کو تمام اقوام ایک ہی کلچر میں ڈال سکتی ہیں، جی ہاں، ایک ثقافت میں ڈال سکتی ہیں۔ دنیا کے تمام انسان اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو ایک کلچر یا ایک ثقافت میں ڈال سکتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہر ملک اور ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت الگ الگ ہے، اور ثقافتی بود ہاں جی الگ الگ ہے۔ مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان پائے جانے والا یہ جو تہذیبی بود اور ثقافتی بود ہے اور سماجی مسائل جو ہیں، یہ جذباتی طرز فکری کا نتیجہ تو ہیں، جذباتی طرز فکر ہے۔ برطانیہ والوں کا ان کی سوچ اور ہے، امریکیوں کی سوچ اور ہے، پاکستانیوں کی سوچ اور ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا، برطانیہ نہ ہوتا، امریکہ نہ ہوتا، یہ ممالک کا نام ہی نہ ہوتا، اور دنیا کے تمام ممالک، دنیا کی تمام اقوام ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر ایک ہی کلچر کے تحت زندگی گزارنا چاہتی تو گزار سکتی تھی، لیکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسائل کو جذباتی طرز فکر سے حل کر رہے ہیں۔ ہمارے جذبات اور ہیں، امریکیوں کے جذبات اور ہیں، برطانیہ والوں کے جذبات اور ہیں، فرانسیسیوں کے جذبات اور ہیں، رشیا والوں کے اور ہیں، چینیوں کے جذبات، احساسات اور خیالات اور ہیں، انڈیا کی جو قوم ہے ان کے جذبات، احساسات، تخیلات اور تصورات اور قسم کے ہیں۔ ہاں جی، یہ جذباتی طرز فکر ہے۔ جذباتی طرز فکر ہی کی وجہ ہے کہ مڈ بھیڑ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، دنگے فساد ہو رہے ہیں، اقوام آپس میں لڑ بھیڑ رہی ہیں، یہ اسی کی وجہ سے۔ اب 5ویں بات سمجھے، میں نے جو 5واں نقطہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، تو اسی طرح ریاستی سطح پر جذباتی طرز فکر، صوبائی سطح پر جذباتی طرز فکر، علاقائی اور برادری کی سطح پر جذباتی طرز فکر، اور خاندان کی سطح پر جذباتی طرز فکر کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی۔ جذباتی طرز فکر کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تمام اختلافات مسائل حل کرنے کے جذباتی طرز فکر کی وجہ سے ہیں، جذباتی طرز فکر ہی کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، کہ انسان اپنے مسائل اپنے جذبات کے مطابق حل کرتا ہے، جیسے اس کے جذبات ہوتے ہیں ویسا ہی اس کا حل ہوتا ہے، ویسا ہی وہ حل سوچتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح جذبات ایک فریق کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جذبات ایک فریق بن جاتے ہیں انسانوں کے درمیان۔
ایک انسان کے جذبات کچھ ہیں اور دوسرے کے کچھ اور ہے، ایک قوم کے جذبات کچھ ہیں، دوسری قوم کے کچھ اور ہے، ایک مذہب کے عبادات کرنے کے طور طریقے کچھ ہیں، دوسرے کے کچھ، جو دوسرے مذہب والے جو ہیں ان کے عبادت کرنے کے طریقے کچھ اور ہیں، ایک نظریہ حیات کے اصول و ضوابط کچھ ہیں اور دوسرے نظریہ حیات کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، ایک ملک کا آئین کچھ ہے اور دوسرے ملک کا آئین کچھ اور ہے۔ یہ جذبات کی اسی رنگا رنگی کی بدولت دنیا میں بہت سارے مذاہب، کئی نظریہ حیات، زندگی گزارنے کے کئی نظام یا ضابطہ حیات اور 257 کے لگ بھگ مختلف ممالک اور آئین جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں۔ مختلف مذاہب، مختلف نظریہ حیات، مختلف ضابطہ حیات اور مختلف دساتیر اور آئین، ہاں جی سمجھ لیں یہ بات کہ مختلف مذاہب، مختلف نظریہ حیات، مختلف ضابطہ حیات اور مختلف دساتیر اور مختلف آئین، جہاں اپنے اپنے پیروکاروں، اپنے اپنے ممالک، اپنی اپنی اقوام، اپنے اپنے انسانی طبقات کے سماجی مسائل حل کر رہے ہیں، وہاں ان مذاہب، ان نظریہ حیات، ضابطہ حیات اور آئینوں میں موجود اختلافات ان گنت سماجی مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں، سماجی جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، سماجی برائیاں پیدا کر رہے ہیں، عدم برداشت کے جذبات کو فروغ دے رہے ہیں، دنگے فساد کا سبب بن رہے ہیں، مڈ بھیڑ اور جنگ و جدل کے امکانات کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پس آج دنیا میں، جی ہاں یہ سمجھ لے بات کہ پس آج دنیا میں غیر جذباتی طرز فکر اور جذباتی طرز فکر دونوں ہی فی الحقیقت انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر جذباتی طرز فکر سے انسان کے سماجی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اب میں نے اس ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ نمبر 11 میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جذباتی طرز فکر بھی انسان کے سماجی مسائل حل نہیں کرتا، جذباتی طرز فکر بھی انسان کے سماجی مسائل حل نہیں کرتا، سو غیر جذباتی طرز فکر ہے یا جذباتی طرز فکر ہے، دونوں طرز فکر آج 22ویں صدی میں انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے آج دنیا کو ایک ایسے طرز فکر کی ضرورت ہے، ایک ایسے طرز فکر کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو مذہبی، نظریاتی اور عینی اختلافات کے دائروں سے نکال کر باہر لے جائے، اور ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دے۔ ایسے نظریہ حیات کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دے اور پھر انہیں منظم کر دے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی یہی تنظیم اور یہی اتحاد ہی عالمی قیام امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ سو عزیزان محترم، اب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ غیر جذباتی طرز فکر انسان کے سماجی مسائل حل نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ جذباتی طرز فکر بھی انسان کے سماجی مسائل حل نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں یہ بات واضح ہو چکی ہے، جذباتی طرز فکر کو استعمال کرتے ہیں ہمارے الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب، جذباتی طرز فکر کو استعمال کرتے ہیں، اور سائنسدان جو ہے وہ غیر جذباتی طرز فکر کو استعمال کرتے ہیں۔ اب غیر جذباتی طرز فکر سے مادی مسائل تو حل ہو رہے ہیں، لیکن سماجی مسائل اس سے حل نہیں ہوتے۔ سماجی مسائل جذباتی طرز فکر سے حل ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ گویا کہ سماجی مسائل نہ تو غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہو رہے ہیں اور نہ ہی جذباتی طرز فکر سے حل ہو رہے ہیں، یہ دونوں طرز فکر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب دنیا کو جدید طرز فکر کی ضرورت ہے۔ یہی طرز فکر میں نے، یعنی محمد اسلم ڈوڈی نے متوازن طرز فکر کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم آزادی کو تلاش کریں گے۔ اب ہم مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں کہ غیر جذباتی طرز فکر اور جذباتی طرز فکر دونوں ہی انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں، اور اب ہمیں ایک نیا طرز فکر اور محمد اسلم ڈوڈی کا ایجاد کردہ، تخلیق کردہ، وضع کردہ طرز فکر، متوازن طرز فکر، آزادی کو سمجھنے کے لیے، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی کی حقیقت کو جاننے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ سو اگلے ابواب میں، اگلے ایپیسوڈز میں ہم انشاءاللہ اپنا متوازن طرز فکر جو میرا وضع کردہ ہے اس کو استعمال کریں گے، لیکن متوازن طرز فکر کو اختیار کرنے سے پہلے، اس کا اظہار کرنے سے پہلے، اس کو لاگو کرنے سے پہلے ہم ایک طریقہ کار بھی تلاش کریں گے کہ مسائل کو، سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ان
جو ہمارے مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں، انہوں نے جہاں جذباتی طرز فکر استعمال کیا ہے، وہاں انہوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا اس میں بھی یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس طریقہ کار کی بدولت بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکا۔ تو اب ہمیں ایک طریقہ کار بھی تلاش کرنا ہوگا۔ جہاں ہم نے طرز فکر تلاش کر لیا ہے، متوازن طرز فکر تلاش کر لیا ہے، وہاں ہمیں ایک طریقہ کار بھی تلاش کرنا ہوگا۔ سو میں نے طریقہ کار بھی تلاش کیا ہے، جی ہاں، اپنی کاوش سے، اپنی محنت سے، جو میں نے 15 سالہ کاوش کی ہے، 15 سالہ محنت کی ہے، تو اپنی 15 سالہ محنت، 15 سالہ کاوش سے میں نے جہاں متوازن طرز فکر تلاش کیا ہے، وہاں میں نے متوازن طریقہ کار بھی تلاش کیا ہے سماجی مسائل کو حل کرنے کا۔ میں نے زیادہ وقت اسی پر لگایا تھا، کیونکہ بنیاد حل ہو جائے، بنیادی مسئلہ حل ہو جائے، زمین ہموار ہو جائے۔ کسان جب زمین کاشت کرتا ہے نا، کوئی فصل کاشت کرتا ہے، تو پہلے زمین کو وہ کھودتا ہے، پھر اس کو نرم کرتا ہے، اس کے اوپر کراہا چلاتا ہے، اس سے زمین کو نرم کر کے پھر اس کو جناب ہموار کرتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، پھر اس میں فصل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سائنس جو مطلب ہے متوازن طرز فکر جو ہے اور متوازن طریقہ کار، یہ زمین کو ہموار کرنے کے لیے ہے۔ متوازن طرز فکر تو زمین کو ہموار کر دے گا، زمین کو نرم کر دے گا، ہیں جی، اور پھر متوازن طریقہ کار جو ہے اس میں فصل کاشت کر دے گا۔ اگر متوازن طرز فکر نہ ہو تو متوازن طریقہ کار استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر متوازن طرز فکر استعمال کیا جائے، متوازن طریقہ کار استعمال نہ کیا جائے، تو پھر بھی سماجی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو متوازن طرز فکر اور متوازن طریقہ کار دونوں کو استعمال کرنے سے، دونوں کو لاگو کرنے سے ہی سماجی مسائل حل ہوں گے۔ سو متوازن طرز فکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے بریف سا۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز متوازن طریقہ کار یہ بیان کروں گا۔ جب یہ دونوں آپ کی سمجھ میں آ گئے تو پھر ہم مسئلہ جو ہمارے سامنے آزادی کیا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم صفر پر کھڑے ہیں، زیرو پر کھڑے ہیں۔ ابھی تک ہمارے سامنے یہ مسئلہ موجود ہے کہ آزادی کیا ہے اور اس کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے۔ ابھی ہم زیرو پر کھڑے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے متوازن طرز فکر تلاش کیا ہے، اور متوازن طریقہ کار بھی ہم اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں تلاش کر لیں گے۔ جب یہ دونوں تلاش ہو جائیں گے، مل جائیں گے، تو پھر بھی ہم زیرو پر کھڑے ہوں گے۔ پھر بھی ہم اس تلاش میں ہوں گے کہ آزادی کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ پھر ہم یہ مسئلہ تمہارے سامنے ہوگا، پھر ہم بنائیں گے مفروضے آزادی کے بارے میں کہ فلاں جو ہے بات آزادی ہے، فلاں آزادی ہے، فلاں آزادی ہے، فلاں حقیقت جو ہے وہ آزادی ہے۔ مفروضے تیار کریں گے، پھر ان مفروضوں کو ہم تجربات کی کسوٹی پر پرکھیں گے، پھر اس سے نتائج اخذ کریں گے، پھر ہمیں کوئی تھیوری ملے گی۔ سو عزیزان محترم، میں اپنا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنا جو ہے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ آزادی کیا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب ہم ایک مناسب طریقہ کار کی تلاش میں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے سامنے متوازن طریقہ کار جو ہے سماجی مسائل حل کرنے کا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔